السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17ویں پارے کے مضامین۔ سورۃ انبیاء مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 21ویں جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 73ویں صورت ہے۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت کا شکار ہے، دین کی باتوں سے روح گردانی کر رہے ہیں، اور جب بھی نصیحت کی کوئی بات ان کے پاس آتی ہے تو توجہ سے نہیں سنتے، بس کھیل تماشے کے انداز سے سنتے ہیں، اور نبی کو اپنے جیسا بشر قرار دیتے ہیں۔ قرآن کو جادو، خواب پریشاں، شاعری اور خود ساختہ کلام قرار دیتے ہیں۔ قرآن نے پہلے بتایا کہ پہلے رسول بھی حاملین وحی تھے، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، یعنی بشری تقاضے نبوت و رسالت کی عظمت شان کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پچھلی قوموں کی سرکشی اور ان پر نازل کیے جانے والے عذاب کے آنے پر ان کے اقرار جرم اور ندامت کے رائگاں جانے اور ان کے نیست و نابود ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی۔ آج بھی تخلیق کائنات کا ایک سائنسی نظریہ بگ بینگ تھیوری کہلاتا ہے کہ ایک بہت بڑا آتشی بگولا تھا، ایک بہت بڑے دھماکے سے وہ پھٹا اور اس کے لامحدود ٹکڑے فضا میں بکھر گئے، جنہوں نے سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کی۔ قرآن میں اس کے لیے فتق اور فلق کے کلمات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں توازن قائم رکھنے کے لیے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے اور ان کے درمیان کشادہ راستے بنا دیے، اور آسمانوں کو بغیر ستون کے محفوظ چھت بنا دیا، رات اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ آیت نمبر 35 میں قانون قدرت کا بیان کیا کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، یعنی ہر ذی روح پر موت آئے گی۔ آگے چل کر بتایا کہ قیامت اچانک آئے گی، حیرت زدہ کر دے گی، اور نہ کوئی اسے رد کر سکے گا اور نہ کسی کو مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی معبود کی نفی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ جو لوگ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ان کو اللہ کے عذاب کا جھونکا بھی لگے تو یہ اپنے ظالم ہونے کا اعتراف کر لیں۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ہر ایک کا رائی کے برابر عمل بھی اس کو نظر آ رہا ہوگا۔ آیت نمبر 51 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی عرفی باپ اور قوم کو بت پرستی پر ملامت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے پیٹھ پھیر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ تدبیر کروں گا۔ سو ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر ایسا ہی ہوا، نمرود کی قوم نے کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ ایک جوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم کو مجمع عام میں بلا کر ان سے جواب طلبی کی گئی تو انہوں نے کہا یہ سوال اپنے بڑے بت سے کرو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ اس پر وہ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ایک الاؤ میں ڈالا، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ اس کے بعد لوط، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں امام ہدایت بنایا اور نبوت اور علم عطا کیا۔
آیت نمبر 78 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے کو غلط قرار دیے بغیر دوسرا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ عطا کی اور ہم نے دونوں کو قوت فیصلہ اور علم عطا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے پر دوسری عدالت نظر ثانی کر سکتی ہے، اور ایک فیصلہ اگر بہتر ہے تو دوسرا بہترین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑ ان کے تابع ہیں، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، جنگ سے حفاظت کے لیے زرہیں بنانا۔ اسی طرح ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے ان کو اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا اور پہلے سے بھی زیادہ اہل و عیال اور نعمتوں سے نوازا۔ پھر اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون یعنی یونس اور زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے۔ دریا میں ان کو مچھلیوں نے نگل لیا، دریا میں ان کو مچھلی نے نگل لیا اور انہیں تہ در تہ ظلمتوں میں اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ساتھ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات عطا کی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں یحییٰ بیٹا عطا کیا۔ ان کے دعائیہ کلمات یہ تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 96 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کو زمین کی حکومت دینے کا زبور میں کیے گئے وعدے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثل و بے مثال اعزاز سے نوازا اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین، یعنی کائنات کے ہر ذرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ثابت ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 22ویں اور نزولی کے اعتبار سے 103 نمبر ہے۔ اس سورت کی آیت 1 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کا اعلان کرنے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورت حج کہتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت، حیات بعد الموت، وقوع قیامت، اجازت جہاد اور پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پر برپا ہوگی اور اس کا منظر اس قدر دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی، ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ آیت نمبر 11 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا مقصود دنیاوی مفادات ہیں، اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن